اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 7 کلاس کی ہونہار طلباء و طالبات، آپ سب کو سرابت شکور کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کا ہمارے لیسن کا عنوان یا لیکچر کا عنوان وہ سیرت طیبہ ہے، جو کہ ہمارا لیسن نمبر 3 بنتا ہے۔ تو آج ہم سیرت طیبہ میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ، جس کو فتح مکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سیرت طیبہ سے مراد کیا ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ سے مراد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، یعنی آپ کی پاکیزہ زندگی، جس طرز اور جس طریقے پر آپ نے زندگی گزاری، اس زندگی گزارنے کو سیرت طیبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب سیرت طیبہ کا موضوع بہت وسیع ہے، تو آپ نے جو سیرت طیبہ کے تحت جو مختلف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو پڑھنا ہے، مختلف واقعات کو پڑھنا ہے۔ وہ واقعات آپ کے فتح مکہ سے وصال تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک میں سے یہ جو زمانہ ہے، اس میں سے اہم واقعات کے متعلق آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تو اب سب سے پہلے جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور جو ہمارا آج کا لیسن ہے، وہ فتح مکہ ہے۔ سیرت طیبہ میں سے ایک اہم واقعہ، اس کے متعلق اب ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں کہ طلباء اس سبق پڑھ لینے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات معلوم کر سکیں گے۔ نمبر 2، فتح مکہ کے اسباب اور واقعات کو جان سکیں گے۔ نمبر 3، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے مزین کر سکیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنانا، یہ بھی ہمارے سبق کا ایک اہم مقصد ہے۔ اور نمبر 4، عملی زندگی میں عفو درگزر، یعنی معاف کرنا، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا، اس بات کا مظاہرہ کر کے معاشرہ میں امن و امان قائم کر سکیں۔ یہ ہمارے آج کے اس سبق کے 4 اہم مقاصد ہیں۔ اب ہم بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ بلند خوانی اور ریڈنگ کے اندر سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہیڈنگ موجود ہے وہ اسباب ہیں، یعنی فتح مکہ یا یہ جو جنگ ہوئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسلمانوں کو لشکر مدینہ سے مکہ کی طرف لے کر گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا اسباب اور کیا ریزن تھے، اس اسباب اور ریزن کو ہم اس پیراگراف میں سمجھیں گے۔ تو صلح حدیبیہ کے مطابق، صلح حدیبیہ ایک ایگریمنٹ تھا مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا۔ مسلمان اور کفار آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اسی ایگریمنٹ اور معاہدے کی روح سے عرب قبائل میں سے، یعنی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے علاوہ جو عرب کے قبائل تھے، ان کو اس بات کی اتھارٹی تھی، اختیار تھا، وہ چاہیں تو مشرکین مکہ کے ساتھ مل جائیں، چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں۔ اب 2 جو ہیں قبیلے تھے عرب قبائل میں سے، ایک تھا بنو خزاعہ، وہ مسلمانوں کے حلیف ہو گئے۔ مسلمانوں کے حلیف مطلب کیا، یعنی مسلمانوں کے ساتھی بن گئے، اور ان کے حریف
یعنی بنو خزاعہ کے جو مخالف ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ اس نے معاہدہ کر لیا قریش کے ساتھ، یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو اب صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا؟ تقریباً 2 سال امن سے گزرے، مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن قریش مکہ کو یہ امن پسند نہ آیا۔ اب کیا ہوا کہ ان کے حلیف قبیلے، یعنی ان کے ساتھی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے بنو بکر کو روکنے کے بجائے، کیونکہ ان کو روکنا چاہیے تھا صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ کی بنا پر، لیکن قریش نے بنو بکر کو روکنے کے بجائے بنو بکر کی مدد کی۔ اس سے بنو خزاعہ کا بہت نقصان پہنچا، ان کا جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا۔ قریش کی یہ حرکت صلح حدیبیہ کے معاہدے کی کھلی مخالفت تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے 3 شرطیں پیش کیں تاکہ وہ ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لیں۔ اب وہ 3 شرطیں کون سی تھیں؟ اگلے پیج پر ہی موجود ہیں۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، یعنی جتنے بندوں کو آپ نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اتنے بندے ہمارے حوالے کیے جائیں اور ان قاتلوں کو ہم قتل کریں۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، یعنی قریش کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ بات نہیں کرتے، خون بہا نہیں دے، دوسری بات یہ بنو بکر کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم خود ہی بنو بکر سے نمٹ لیں گے۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ 3 شرائط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ واقعات کے اندر آپ کو اس کے بعد کے حالات کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اب قریش نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اگرچہ انہیں بعد میں اس پر ندامت ہوئی، یعنی شرمندگی ہوئی، مگر وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب جب ایک دفعہ ایگریمنٹ ختم کر دیا تو پھر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات داری کے ساتھ، یعنی خفیہ طور پر تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، قریش مکہ سے لڑائی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اب یہ 10 رمضان 8 ہجری، یعنی ہجرت کو کیے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمان مدینہ منورہ سے، کافی بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اب کیا ہوا؟ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر کے ہمارے قریب کے علاقے میں پہنچ چکا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس موقع پر ان کے سردار، مکہ کے مشرکین مکہ کے سردار اس وقت حضرت ابو سفیان تھے، جنہوں نے ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اب جب ان کے سردار نے اسلام قبول کر لیا، لازمی بات ہے جو ان کے ماننے والے تھے، پیروکار تھے، انہوں نے بھی جنگ یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اگلے دن اسلامی لشکر پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ بعض جگہوں پر لوگوں سے جھڑپیں ہوئیں، چھوٹی موٹی لڑائی ہوئی، اس میں کافروں کا نقصان ہوا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے یا ہتھیار ڈال دے، اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن ہیں ان کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے یا جو ہتھیار ڈال دے یا جو خانہ کعبہ میں پناہ لے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے، اس کو امان حاصل ہوگی، اس کو کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو گئے، خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ اب کہاں تھے؟ کیا تھا؟ وہاں بت سے بت موجود تھے، کیونکہ وہ لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ تو یہاں پر ہم نے اسباب اور واقعات، یہ 2 چیزوں کو ہم نے جان لیا کہ فتح مکہ کے اسباب کیا تھے اور فتح مکہ کے واقعات کیا تھے۔ اب اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر لیا، اس کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو جمع کیا، جو آپ کا خاندان تھا،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر تکالیف دیں. کون سی ایسی تکلیف یا برا سلوک نہیں تھا جو انہوں نے آپ سے نہ کیا ہو. لیکن کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور ان سے پوچھا آپ مجھ سے کس قسم کے سلوک کی امید رکھتے ہیں. انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہارے قصور معاف کیے گئے، تم سب آزاد ہو. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہ ایسا برتاؤ کروں گا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. جیسے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک وقت آیا کہ وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سوالیہ بن کے کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں تم کو معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم. تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، میں بھی تم کو معاف کرتا ہوں. تو یہ ہے وہ عفو درگزر کا پہلو جس کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، ایک لیکچر دیا، اور خطبہ کے اندر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہی توحید کو بیان کیا. اس نے اپنا وعدہ سچا کیا. اللہ نے وعدہ کیا تھا حضور کے ساتھ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو بہت عظیم فتح عطا کریں گے. تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا. اس نے اپنے بندوں کی مدد کی، کافروں کے تمام لشکروں کو شکست دے دی. آج کفر کے سارے فخر و غرور، وہ ابو جہل کا غرور، ابو لہب، عتبہ عتیبہ کے غرور سب خاک میں مل گئے، اور جاہلیت کے پرانے معاہدے حضور نے فرمایا وہ ختم ہو گئے. آدم علیہ السلام کی نسل برابر ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. اس لیے اب جو غرور و فخر میں فلاں قبیلے کا، میں فلاں قبیلے کا، میں فلاں قبیلے کا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غرور و فخر اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ اصول ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا اللہ کے ہاں عزت والا ہے. اب کفار مکہ نے مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا. اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو دیکھیں، اور صحابہ کی زندگی کا طرز عمل دیکھیں کہ جب صحابہ کو مجبور کیا تھا ان کفار نے کہ مکہ سے نکل کر صحابہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، پیچھے سے ان کے گھر بار پر، ان کے گھروں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا مشرکین مکہ نے. اب دوبارہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے علاقوں میں آئے، اپنے گھروں میں آئے، تو یہ تو ان کا شرعی بھی حق تھا، اخلاقی طور پر بھی حق تھا کہ اپنے گھروں کو کفار سے خالی کرا لیتے. مگر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے ان گھروں کو بھی مشرکین مکہ سے واپس نہیں لیا. اس کے بعد جب جماعت کا وقت آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن اسلام ہیں، جنہوں سب سے پہلے مؤذن نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی اور نماز ادا کی گئی. دیکھیے کہ وقت وہ تھا کہ حضور کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور اللہ نے ایک وقت وہ بھی دکھا دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے جس کے متعلق ابھی میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ بیان کر دیا. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں اثرات، یعنی کون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش مکہ کو معاف کیا تو کیا اثرات اس کے کفار مکہ پر پڑے. عام معافی کے اعلان کا قریش پر بہت اچھا اثر ہوا. اس کے نتیجے میں چند ایک کے سوا مکہ مکرمہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. دیکھیں یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ طریقہ اور اخلاق جن کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی لڑائی کے بغیر مکہ مکرمہ کی فتح کو آسان کر دیا. اس فتح کے بعد آس پاس کے علاقوں میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، کیونکہ اب جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے وہی مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے اسلام کا جو ہے کلمہ پڑھ لیا، تو جب وہ بڑے دشمن رکاوٹ دور ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے بڑی آسانی کر دی. فتح مکہ سے اب ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ تو آخری پیراگراف ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اسلام کی راہ پر چلنا چاہیے. اگر کوئی ہماری مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں اور اسے خندہ پیشانی سے برداشت کریں.
جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور وقت ضرورت دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں جیسے اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، اور جب فتح حاصل ہو جائے تو پھر مخالفین کو معاف کر دیں، ان کا خون نہ بہائیں، ان کی جان اور عزت کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میسج دیا ہے۔ اس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب کریں گے۔ تو یہ ہماری بلند خوانی یہاں پر کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد ہم سبق کی ایکسرسائز پر آتے ہیں، تو ہمارے پاس بک لسٹ ہے۔ تو بک لسٹ میں ہمارے پاس جو سوال نمبر 1 ہے وہ ہے قریش مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دے کر کس قبیلہ کو نقصان پہنچایا؟ تو اس کا آنسر دیا ہوا ہے بک لسٹ میں، بنو خزاعہ کو۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کون سی شرطیں پیش کی؟ تو وہ 3 شرائط جو بھی میں نے آپ کو بیان کی تھیں بک لسٹ کے اندر 1 2 3، وہ تینوں شرطیں یہاں پر موجود ہیں۔ آپ یہاں بک لسٹ سے بھی یاد کر سکتے ہیں اور کتاب سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لینے والے کفار کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ پورا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا وہ آپ کے اس سوال کے آنسر میں بک لسٹ پر لکھ لیا گیا ہے، تو آپ اس کو آسانی سے یہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تفصیلی سوالات و جوابات کی طرف۔ تو اس میں سوال نمبر 1 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو معاف کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس سوال کا آنسر پیج نمبر 33 34، پیج نمبر 33 اور 34، یہ عام معافی کا اعلان آپ کے پاس ہیڈنگ موجود ہے۔ تو یہ والی ہیڈنگ آپ نے جہاں پر پیج نمبر 34 پر پہلا پیراگراف ختم ہو رہا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یہاں تک اس کو یاد کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے فتح مکہ کے اسلام پر عام اثرات بیان کریں۔ تو یہ پیج نمبر 34 پر آپ دیکھیں تو یہاں پیج نمبر 34 پر اثرات کی ہیڈنگ دی گئی ہے۔ آپ اس ہیڈنگ کو عام معافی پہلا پیراگراف جو ہے، یہ پہلا پیراگراف مسلمان اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، یہ ایک ہی پیراگراف ہے، اس کو یاد کر لینا ہے۔ اس طرح ہمارے یہ سوال جوابات مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حصہ معروضی کے سوالات جوابات پہلے کی طرح جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ان سوالوں کے جوابات بک لسٹ کے اندر خالی جگہ، صحیح اور غلط اور درست جواب کا انتخاب، تینوں سوالات کے جوابات بک لسٹ کے اندر موجود ہیں، وہاں سے آپ بڑی آسانی سے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔